دوستو اس تجزیے میں ہم ایک ایسی حیران کن ٹائم لائن پر بات کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں سیریا یعنی شام کی۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی مضبوط آمریت، ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ جو 50 سال تک اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں، اور پھر صرف 2 ہفتوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب اتنی جلدی ہوا کیسے۔ اب اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی ڈرامائی دن سے۔ 8 دسمبر 2024 بشر برہوم نام کا ایک قیدی اپنی جیل کے سیل میں اس امید کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ دروازہ کھلتا ہے، لیکن سامنے شام کی سیکیورٹی فورسز نہیں تھیں بلکہ باغی کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ حکومت اب ختم ہو چکی ہے اور وہ آزاد ہے۔ ذرا تصور کریں، راتوں رات پورا کا پورا نظام ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو راتوں رات انقلاب نظر آ رہا ہے نا، یہ دراصل دہائیوں کی تاریخ کا نتیجہ تھا۔ آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، 1918 سے 2000 تک آمیریت کی بنیاد۔ فرانس سے آزادی کے بعد سے شام میں سیاسی ہلچل مچی ہوئی تھی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہاں کی آبادی کا تناسب تھا۔ اگر یہاں غور کیا جائے تو شام میں تقریباً 74% سنی مسلمان ہیں، جبکہ شیعہ مسلمان، جن میں علاوٹ فرقہ بھی شامل ہے، ان کی تعداد صرف 16% ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ہوا یہ کہ ملک کی پوری طاقت آہستہ آہستہ اس 16% اقلیت کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہ اس ٹائم لائن کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ طاقت کا یہ جو مکمل شفٹ تھا، یہ اصل میں نومبر 1970 میں ہوا، جب جنرل حافظ الاسد نے ملک کا کنٹرول پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے ایک علاوائٹ آمریت کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، ان کے دور میں عوام کو کچھ معیشت کی ترقی اور زمینی اصلاحات ضرور دیکھنے کو ملی، لیکن دوسری طرف مخالفین پر ان کا ظلم بہت ہی زیادہ بے رحم تھا۔ 20,000 یہ صرف ایک فگر نہیں ہے دوستو، یہ ایک قتل عام کی بولتی ہوئی تصویر ہے۔ 1982 میں حما شہر میں سنی مسلمانوں نے بغاوت کی کوشش کی تھی، اور اس کے جواب میں حافظ الاسد کی فوج نے اس بغاوت کو اس قدر بے رحمی سے کچلا کہ 20,000 لوگ مارے گئے۔ اس ایک واقعے نے ان کی ڈکٹیٹرشپ کو اگلے کئی سالوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور جون 2000 میں حافظ الاسد کی وفات کے بعد یہ طاقت ایک نئی نسل کو ٹرانسفر ہو گئی۔ ان کے 34 سالہ بیٹے بشار الاسد کو نیا صدر بنا دیا گیا۔ حیران کی بات یہ ہے کہ ملک کا آئین اسپیشلی تبدیل کیا گیا تاکہ لندن میں پڑھنے والا یہ آنکھوں کا ڈاکٹر بآسانی صدارت کی کرسی پر بیٹھ سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، 2000 سے لے کر 2011 تک، جسے ہم ڈومینو ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ بظاہر سب خاموش تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان تیار ہو رہا تھا۔ بغاوت کی اصل وجہ صرف سیاسی نہیں تھی، اس میں ماحولیات یعنی انوائرمنٹ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ 2006 سے 2010 کے درمیان شام نے ایک ایسی شدید خشک سالی کا سامنا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ 60% زمین صحرا بن گئی اور جانور مر گئے۔ ظاہر ہے خوراک مہنگی ہوئی، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور عوام کا غصہ لاوا بن کر پکنے لگا۔ اور پھر وقت کا وہ پہیہ گھما جب عرب سپرنگ کی لہر یہاں پہنچی۔ مارچ 2011 دیرہ شہر میں کچھ سکول کے بچوں نے دیوار پہ ایک نعرہ لکھا، اگلی باری تمہاری ہے ڈاکٹر۔ یہ سیدھا سیدھا اشارہ تھا کہ اب بشار الاسد کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حکومت نے اس چھوٹی سی بات پر ان بچوں کو گرفتار کیا اور ان پر شدید تشدد کیا۔ اس تشدد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، عوام غصے میں سڑک پر آ گئیں۔ جواب میں اپریل 2011 میں اسد نے دیرہ شہر پر ٹینک چڑھا دیے، جنازوں اور احتجاج کرنے والوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ یہ اسد کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس واقعے نے خود ان کی اپنی فوج کے اندر بغاوت پیدا کر دی اور یہیں سے فری سیرین آرمی وجود میں آئی۔ اور یہاں سے یہ ٹائم لائن اپنے سب سے تاریک، سب سے دردناک حصے میں داخل ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ 2012 سے 2019 تک، تباہی کا سفر۔ اب یہ عام سول وار نہیں رہی تھی، معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ شام دراصل عالمی طاقتوں کی ایک پراکسی وار کا میدان بن گیا تھا۔ ایک طرف USA، UK اور فرانس باغیوں کی حمایت کر رہے تھے، اور دوسری طرف رشیا، ایران اور حزب اللہ اسد کو بچا رہے تھے۔ ترکی کردوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اور ان سب کے درمیان آئسس کا عروج ہوا جو سب کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ عجیب ہی کھچڑی پک چکی تھی وہاں۔ اس پاور ویکیوم یعنی طاقت کے اس خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2015 تک آئسس نے شام کے تقریباً 1/3 حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسد نے جان بوجھ کر شدت پسندوں کو جیلوں سے رہا کیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا اور خوفناک دشمن پیش کر کے اپنی آمریت کا جواز بنایا جا سکے۔
اس حربے نے ملک کو مزید تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ ظلم کی جیسے کوئی حد ہی نہیں رہی تھی۔ 1000 سے زیادہ یہ ان شہریوں کی تعداد ہے جو اگست 2013 میں سیرین گیس کے کیمیکل حملے میں مارے گئے۔ یہ ایک ایسی واضح وار کرائم تھی جس نے ہزاروں بے گناہوں کی سانسیں چھین لیں۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور انہی سالوں میں مخالفین پر مظالم کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ 2011 سے 2018 کے درمیان سدنایا پرزن جیسے عذاب خانے چلائے گئے، جنہیں ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے انسانی بزار خانہ یعنی ہیومن سلاٹر ہاؤس قرار دیا۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 30,000 کے قریب افراد کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ اس سول وار کی قیمت عوام کو انتہائی بھاری پڑی۔ 13 ملین 1,30,00,000 لوگ، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جنہیں اپنا ملک، اپنے گھر چھوڑنے پڑے یا انٹرنل طور پر بے گھر ہونا پڑا۔ اس پوری جدوجہد میں 500,000 یعنی 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو پھر آخر اتنی مضبوط، اتنی خوفناک اور خونخوار آمریت اچانک کیسے گر گئی؟ چوتھا حصہ 2022 سے 2024 تاش کا گھر۔ یہاں سے گیم بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ عالمی سطح پر 2 واقعات نے پاسا پلٹ دیا۔ پہلا 2022 میں رشیا یوکرین پر حملہ کر کے وہاں پھنس گیا، اور دوسرا 2023 میں اسرائیل پیلسطین جنگ کی وجہ سے ایران اور حزب اللہ کی توجہ بھی شام سے ہٹ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اساد کے پاس ان بڑی طاقتوں کی حمایت ہی نہیں رہی جو پچھلے کئی سالوں سے اسے بچا رہی تھیں۔ وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ اور ٹھیک ایسے ہی نازک وقت میں نومبر 2024 میں اسد نے ایک ایسی غلطی کی جس کی بھاری قیمت ان کی حکومت کو چکانی پڑی۔ بغیر پوری تیاری کے ان کی فوج نے باغیوں پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا، لیکن اس بار باغیوں نے چپ بیٹھنے کے بجائے ایک شدید اور اچانک جوابی حملہ کر دیا۔ اس جوابی حملے کی رفتار ایسی تھی کہ سب حیران رہ گئے۔ صرف 2 دنوں میں، جی ہاں، صرف 2 دنوں میں 30 نومبر 2024 کو باغیوں نے ملک کے سب سے بڑے معاشیاتی مرکز الیپو شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسد کی فوج، جسے کئی مہینوں سے تنخواہیں تک نہیں ملی تھیں، وہ بنا مقابلہ کیے ہی پیچھے ہٹنے لگی۔ اور اس طرح ہماری ٹائم لائن واپس 8 دسمبر 2024 پر آ کر مکمل ہوتی ہے۔ صرف 2 ہفتوں میں ایک 50 سالہ مضبوط آمریت ڈھرم سے نیچے آ گری۔ باغی بنا کسی بڑی جنگ کے کیپٹل ڈماسکس میں داخل ہو گئے، اساد ملک چھوڑ کر رشیا بھاگ گیا، اور عوام نے ڈکٹیٹر کے مجسمے سڑک پر گرا دیے۔ ایک لمحے میں 50 سال کا نظام ختم ہو گیا۔ آخری حصہ 2025 اور اس کے بعد ایک غیر یقینی مستقبل۔ دیکھیں، زوال کے بعد امید تو آتی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑا خوف بھی ضرور آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریر الشام یا HTS، جس کا ماضی شدت پسندی سے جڑا رہا ہے، اس نے باقی باغیوں کے ساتھ مل کر مارچ 2025 تک ایک عبوری حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ تشکیل دے دی ہے۔ یہ وہ ٹپیکل ڈکٹیٹرز ڈیلیما ہے جہاں ایک آمریت کے زوال کے بعد قائم ہونے والا نیا نظام کئی نئے اور پیچیدہ مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اور آخر میں اس تجزیے کو ہم اس اہم سوال کے ساتھ یہاں چھوڑتے ہیں: کیا ایک لمبی آمریت کا گرنا اصل آزادی لائے گا، یا تباہ حال عوام صرف ایک نئی اور پیچیدہ جدوجہد کا سامنا کرنے جا رہی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس ایکسپلینر میں بس اتنا ہی۔